وبرکاتہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ میں قدرتوں کا مالک ہوں، میں ہی خالق اور مالک ہوں. میں جسے چاہوں تکلیف پہنچاؤں، اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر میں کسی کو بھلائی دوں تو کوئی اس خیر کو روکنے والا نہیں ہے. وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، وہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے. کہہ دیجئے اللہ سے بڑھ کے کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. اسی نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے تاکہ میں لوگوں کو ڈراؤں اور جہاں تلک یہ بات پہنچ سکے. اور کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک ہے، وہ کوئی الہ اس کے علاوہ نہیں ہے. اور میں اس چیز سے بری ہوں جس کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے حقیقی بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نقصان کے اندر ڈالا ہے اور یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھے اور اس کی آیات کو جھٹلائے. اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں اور ظالم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں گے. آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 29 ہے اور آیت نمبر 22 ہے. آج کے سبق کے اندر شرک کرنے والوں اور جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے ان کی بے بسی کا تذکرہ ہوگا، اور اللہ کی عدالت کے اندر اللہ ان کو کھڑا کر کے ان سے سوال کرے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شریک، ان کو میرے سامنے لے کے آؤ. اور پھر فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کان تو لگاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ ہے، کبھی بھی یہ حق بات کو نہیں سن پائیں گے. خود بھی اس دین سے دور ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس دین سے دور کرتے ہیں. مزید بات ہم سبق کے اندر پڑھیں گے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ، اور جس دن نَحْشُرُهُمْ، ہم ان کو جمع کریں گے، جمیعاً، سب لوگوں کو، جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس امت کے آخری فرد تک جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، جس نے بھی اس دنیا کے اندر آ کے سانس لیا ہے، جس کے اندر بھی میرے رب نے روح ڈالی تھی، اللہ رب العالمین سب کو قیامت والے دن اکٹھا کرے گا. اللہ، اور ایک عجیب ہی سما ہوگا، ایک عجیب ہی منظر ہوگا. لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے میرا رب شام کے علاقے سے ایک آگ لگے گی پیچھے، اور وہ آگ ہی لوگوں کو حشر کے محشر کے میدان کے اندر جمع کرے گی. یہ اتنی دور فاصلہ ہوگا کہ لوگ بھاگ بھاگ کے چل چل کے تھک جائیں گے. جہاں رات پڑے گی وہاں رات بھی، یہ آگ بھی رک جائے گی، لوگ بھی وہاں رک جائیں گے، پھر یہ چلنا شروع کر دیں گے. یہاں تلک کہ وہ محشر کے میدان کے اندر مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے. جس حالت میں کوئی فوت ہوا تھا اس حالت میں میرا رب ان سب کو اپنی بارگاہ کے اندر اکٹھا کرے گا. اور یہ انصاف کا دن ہوگا. یہاں اللہ فیصلہ کرے گا، یہاں اللہ انعام دے گا یا سزا دے گا. اللہ جب وہاں سب لوگوں کو اکٹھا کر لے گا، ثم نقول، پھر اللہ کہے گا ان لوگوں سے، للذین اشرکوا، جو اللہ کے شریک ٹھہرایا کرتے تھے، این، کہاں ہیں، شرکاءکم الذین، تمہارے وہ شریک، الذین، وہ لوگ، کنتم، تھے تم، تزعمون، جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے تھے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ لے کے آؤ میرے پاس. تم کو دنیا کے اندر انہوں نے سبز باغ دکھائے، ہم جانے اور ہمارا کام جانے.
ہمارے ہاتھ پہ تم نے بیعت کر لی، اب ہمارا کام ہے اگلا کرنے کا۔ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، ہر دین کے کام سے تمہاری چھٹی ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تمہارے متعلق بات کریں گے، ہم تمہاری سفارش کریں گے، ہم تم کو جہنم سے بچائیں گے، ہم تمہارا داخلہ جنت میں کروائیں گے۔ العیاذ باللہ اس معاشرے کے اندر یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سارے مناظر کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے کانوں سے ایسے شرکیہ الفاظ کو سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں دین کے اوپر چلنے کی، تم نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا ہے، ہماری بیعت کر لی ہے، اب ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ اللہ اکبر۔ اس دن اللہ کہے گا میرے سامنے لے کے تو آؤ ان کو۔ کون کہتے تھے میرے سامنے لے کے آؤ؟ یہ کہتے تھے ہم اللہ کے شریک ہیں، ہم اللہ کے ولی اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور ہمارا بھی یہ ذہن اور عقیدہ بن چکا ہے اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ اور حقیقت بات ہے ایسے ایسے لوگ بے دین ہو چکے ہیں۔ ایک نوجوان ہے، میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس نے ایک بابا جی کی بیعت کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ تو نے نمازیں آئندہ کے بعد نہیں پڑھنی، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا نمازوں سے چھٹی کر بیٹھا، رمضان کے روزوں کی چھٹی، ہر کام سے چھٹی، صرف میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور میں تمہیں بچاؤں گا۔ الیاذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت، خاتم النبیین، امام الانبیاء، اپنی بیٹی کو کہتے ہیں فاطمہ اعمال کر لینا، تیرا باپ کل قیامت والے دن تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سے ہوں، جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، اور فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرما رہے ہیں فاطمہ میں تیرے کل قیامت والے دن کسی لحاظ سے بھی کام نہیں آؤں گا، عمل کر لینا، عمل کی وجہ سے ہی اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہاں تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں کام نہیں آؤں گا، تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو لے کے آؤ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے۔ اس طرح مجمع لگا ہوا ہوگا، اللہ نے قرآن پاک کے اندر نقشہ مختلف مقامات پر کھینچا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اللہ کہے گا کہاں ہیں؟ کہیں گے اللہ وہ کھڑے ہیں، اس طرح منہ کر کے کھڑے ہوں گے، اپنا رخ ہی چینج کر لیں گے۔ اللہ اکبر، بابا جی اپنا منہ پھیر لیں گے، جن کو سجدے کیا کرتے تھے، جن کے نام کی نظروں نیاز مانا کرتے تھے، اللہ وہ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، جب اشارہ ہوگا ساتھ ہی منہ چینج کر لیں گے، اس وقت اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہیں گے مشرک لوگ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ۔ دیکھیں گے نا، ہم تو ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، انہوں نے آج ہم سے منہ موڑ لیا ہے، ہمارے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا۔ کہیں گے اللہ ایک دفعہ دوبارہ موقع دے دنیا کے اندر جانے کا۔ اللہ جس طرح انہوں نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے، ہم بھی دنیا کے اندر جا کے ان سے منہ پھیر لیں گے، لیکن اللہ کہے گا نہیں، اب دنیا میں جانے کا موقع نہیں ملے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ سارے سبز باغ دکھانے والے سب پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، بے دین لوگ ہیں، یہ سارے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو کہیں گے لے کے آؤ، اشرکوا، مشرکوں سے کہیں گے این شرکاکم الذین، کہاں ہیں تمہارے شریک کنتم تزعمون، جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ اللہ کے شریک ہے، ثم، پھر، لم تکن، نہ ہوگا، نہ ہوگی، فتنتہم، ان کے لیے معذرت، الا، مگر، ان قالوا، وہ کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم ہم اٹھا کے کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما کننا مشرکین، ہم نے تو نہیں شرک کیا تھا، اللہ ہم تو نہیں کبھی ان کے پاس گئے تھے، ہم تو جب بھی جھکے ہیں اللہ تیرے در پہ جھکے ہیں، تیرے سامنے سجدہ کیا ہے، تیرے لیے نظر و نیاز مانی ہے۔ اللہ اکبر، جھوٹ بول دیں گے، کہیں گے ہم تو نہیں جاتے تھے اللہ
معاذ اللہ استغفر اللہ۔ دوسرا اس کا معنی یہ کر لیجیے، اللہ معاف فرمائے، کہ اللہ تجھے غلطی ہوئی ہے، ہم نے تو نہیں یہ کام کیا، استغفر اللہ، اللہ ہم نے نہیں شرک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں انظر، دیکھیے، کیفا کیسے، کذبوا جھوٹ بولتے ہیں، علی انفسہم اپنی جانوں کے اوپر، اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ اکبر جھوٹ بول دیا۔ اللہ ہم نے تو نہیں شرک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مسکرانا شروع کر دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا کل قیامت والے دن ایک تیز تراز بندہ آئے گا اللہ کی عدالت میں، کہے گا اللہ کو، اللہ میں اپنے علاوہ کسی کی گواہی کو قبول نہیں کرتا، نہ تیرے نامہ اعمال کو مانتا ہوں، نہ کسی اور کی گواہی کو مانتا ہوں۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کی گواہی کو مانتے ہیں؟ کہے گا ہاں اللہ، اور ساتھ یہ بھی کہے گا اللہ تو نے ظلم کو حرام کیا ہے، تو ظلم بھی نہیں کرے گا آج کے دن۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین اس کی زبان کے اوپر مہر لگا دے گا۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس کے ہاتھ بول کے بتائیں گے، اس کی ران بول کے بتائے گی، اس کے قدم بول کے بتائیں گے، اور اس وقت جب اس کا جسم اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان سے پوچھیں گے قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي ينطق كل شيء، جب یہ بول کے بتا رہا ہوگا اس کا جسم، جب پھر اللہ اس کے جسم کو چپ کروا دے گا، اس کی زبان سے اس کے تالے کو کھول دے گا، اس وقت یہ بندہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہے گا قالوا انطقنا الله الذي ينطق كل شيء، اور تم نے کیوں جواب دیا ہے؟ میں تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، میں نے اس لیے اللہ کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، میں نے اس لیے جھوٹ باندھا کہ ہم نے اللہ نہیں گناہ کیا، اللہ میں نے شرک نہیں کیا، میں نے گناہ کے کام نہیں کیے، اور تم نے میرے خلاف ہی گواہی دے دی۔ اس وقت اللہ پھر اس جسم کو بولنے کی طاقت دے گا، اور یہ جسم بول کے کہے گا انطقنا اللہ الذی کل شیء، یہ جسم بول کے کہے گا جس اللہ نے اس زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی اسی رب نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے۔ جب اللہ کا آرڈر اور حکم آ گیا تو ہم چپ کس طرح رہ سکتے ہیں؟ یہ بھی اس دن یہی بات کہیں گے مشرک، اللہ ہم نے شرک تو نہیں کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے انظر، دیکھیے، کیفا کیسے، کذبوا جھٹلا رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، علی انفسہم اپنی جانوں کے اوپر، وضل اور گم ہو جائے گا، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون یہ جو اللہ پہ افترا باندھا کرتے تھے نا، جھوٹ باندھا کرتے تھے، آج وہ گم ہو گیا، آج وہ حضرت صاحب نہیں مل رہے۔ جو پشین گوئیاں دی تھی نا، جو ایک طریقہ کار کے ساتھ واردات کی گئی تھی، جس کے ساتھ ایمان کو لوٹا گیا تھا، جس کے ساتھ ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تھا، آج وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی بات کر کے اگلے آیت کو پڑھتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے جو عظیم رشتہ ہے نا انسان کا، وہ خونی رشتہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے والدین کا بچوں کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، بھائی بہنوں کا آپس میں ہوتا ہے۔ اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی ماں اپنی بیٹی کے کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی ماں باپ اپنے بیٹوں کے کام نہیں آئے گا، اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ لوگ اپنی اولاد کو بچانے کے لحاظ سے ان کے کام نہیں آئیں گے، تو پتہ نہیں کون یہ ہے، کہاں کا یہ رہنے والا ہے، کہاں اس کا تعلق ہے۔ اچھا، یہ ہمیں بچانے کے لیے اللہ کی عدالت میں ہماری سفارش کرے گا کہ ہمیں شعور نہیں آتا کہ ہم کن کے پیچھے لگے ہیں اور کیسے ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے آ جائیے، اللہ کے در پہ آ جائیے، عقیدہ توحید کو اپنا لیجئے۔ کوئی کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کوئی جواب دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ اور یہاں ایک ضروری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے نا، تو پہلے سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر اللہ اجازت دے گا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں گے۔ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ فرمایا ومنہم، اور ان میں سے من یستمع،
کچھ ایسے لوگ ہیں جو کان لگاتے ہیں الیکا آپ کی طرف کان تو لگاتے ہیں بات سننے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہیں. یہ مشرکین مکہ کی متعلق بات ہوئی. وجعلنا اور ہم نے کر دیا ہے علی قلوبہم ان کے دلوں کے اوپر اکنتن پردہ. اللہ تو نے پردہ کیوں ڈالا ہے ان کے دلوں کے اوپر؟ اللہ خود ہی جواب دیتا ہے ان یفقہوہ میں نے اس لیے پردہ ڈالا ہے کہ وہ کسی بھی بات کو سمجھ نہ سکے، کسی بات کو سمجھ نہ سکے. میں ان پہ ناراض ہی بڑا ہوں. میں نے ان کے اوپر اپنی لعنت اور پھٹکار کا ان کو مستحق کر دیا ہے. میں ان کے اوپر راضی نہیں ہو سکتا. انہوں نے میرے ساتھ جو شرک کیا ہے، میرے متعلق جو گمان اپنے دل کے اندر رکھا ہے، میرے متعلق جو انہوں نے سوچ رکھی ہے، میرے ساتھ جو انہوں نے شریک کھڑے کر رکھے ہیں، میری نفی کی ہے، میرے نبی کی ہے، میری کتاب کی نفی کی ہے. میں ان کے دلوں کے اندر اللہ کا قرآن اپنا کلام ان کے دل کے اندر جانے ہی نہیں دوں گا. وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں کے اندر ڈاٹ ہے، شکل ہے، بوجھ ہے. بات تو سنیں گے لیکن اس بات کا مفہوم اور معنی اس کی سمجھ ان کو نہیں آئے گی. سن تو پائیں گے، نہ وہ بات دل کے اندر اترے گی، نہ ہی وہ بات کان کے اندر اس طرح سماعت کریں گے اس کو کہ جس کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکیں اور اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں. فرمایا وَإِن يَرَوْا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان خبیثوں کے اوپر اتنا ناراض ہوں. وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھ لیں کل آیۃ ہر طرح کی نشانی، ہر طرح کا معجزہ، لا یؤمنوا بها وہ پھر بھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. جب میں نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ہدایت دینے والی ذات میں اللہ ہوں، جس کو چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں گمراہ کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ہی نہیں چاہتا ان کے لیے تو یہ کس طرح ہدایت پا سکے؟ جب تک زنگ نہیں اترے گا، جب تک پردہ نہیں اترے گا ان کے دلوں سے، ان کے کانوں کے اندر واز نہیں جائے گی، ان کے دلوں کے اندر قرآن سرایت نہیں کرے گا، دل کے اندر اترے گا نہیں، کس طرح ایمان لے کے آئیں گے؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤک جب وہ آتے ہیں نا آپ کے پاس، یجادلونک تو وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. یقول الذین کیا جھگڑا کرتے ہیں؟ یقول الذین کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہے بس. استغفر اللہ. کہتے ہیں اس قرآن کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ قرآن تو صرف پچھلے لوگوں کے کہانیاں سنا دیتا ہے. قوم سمود کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کبھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ، اس قرآن کے متعلق مذاق کرتے ہوئے اور اس قرآن کو اللہ کی طرف سے نہ نازل ہونے کی صورت میں یہ ایسی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے الا اساطیر الاولین. اس قرآن کو نہ سنو، اس کے اندر صرف پچھلے لوگوں کی قصے کہانی ہیں. اور معاذ اللہ اس حوالے سے کہا کرتے تھے قصے کہانیاں جھوٹی بھی ہوتی ہیں لیکن واقعات جو ہوتے ہیں نا وہ سچے ہوتے ہیں. ایسے اپنے آپ کو بات بیان کرتے تھے کہ اگلا سننے والا کہے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. آخری بات اللہ ان کے حوالے سے یہ بیان کرنے لگا ہے کہ ایک تو وہ خود نہیں دین کی طرف آتے ہیں، اور دوسرا اگر کوئی دوسرے لوگوں میں سے دین کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے بھی باڑ لگا دیتے ہیں، ان کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا وَهُمْ اور وہ يَنْهَوْنَ روکتے ہیں دوسروں کو عَنْهُ اس دین سے، وَيَنْعَوْنَ اور وہ خود بھی رکتے ہیں، دور ہوتے ہیں عَنْهُ اس دین سے. اللہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار، اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، اللہ کے قہر کے مستحق ہونے والے، نہ خود اسلام کی طرف آتے ہیں نہ لوگوں کو اسلام کی طرف آنے دیتے ہیں. دیکھ لیجیے نا حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کی گئی ہیں اس وجہ سے کہ ہم دین کو قبول نہیں کرتے. تم کیوں
تم دین کو قبول کر رہے ہو؟ فرمایا خود بھی نہیں قبول کرتے اور لوگوں کو بھی اس اسلام کی طرف نہیں آنے دیتے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ اور نہیں وہ ہلاک کر رہے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ میرے رب نے مشرکین کی یہ خصلت بیان کی ہے کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف نہیں آنے دیتے۔ اور اللہ معاف فرمائے، فرقہ واریت سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، آج کے اس معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتے، سیدھی بات نہیں سننے دیتے۔ وہ ان کی طرف نہ جانا، اس طرف نہ جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن نہ پڑھنا، جب تک 18 علوم حاصل نہیں کر لو گے اس وقت تک تم قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھ سکو گے۔ پہلے 18 علوم پڑھو پھر ترجمہ پڑھنا، اکیلے ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق نے کون سے 18 علوم پڑھے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کون سے 18 علوم پڑھے تھے؟ صرف لوگوں کو دور کرنا۔ اگر یہ ہمارے جال سے نکل گئے یہ ہمارے نہیں رہیں گے، اگر یہ ہم سے اٹھ کے دوسروں کی طرف چلیں گے تو یہ حق بات کو سن لیں گے اور حق بات کو ماننے والے بن جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حق بات کو اپنائیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، اسی کے اندر بھلا اور اسی کے اندر ہماری خیر ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مشرک اس دن بے بس ہوگا، اس وقت اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔